اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے میلاد شریف کے اوپر تقریر فرمائی. نبی پاک کا میلاد پڑھا آپ نے. زبان ولایت سے نبی پاک کے ولایت کے، آپ کے میلاد شریف کے، آپ کے معجزات، آپ کے خصائل، آپ کے کمالات امام احمد رضا کی زبان سے بیان ہو رہے ہیں. یقیناً میرا ایمان ہے میرے مصطفیٰ بھی خوش ہوئے ہوں گے کہ نبی کا ذکر کرنے والے، نبی کا میلاد پڑھنے والے فرمایا دنیا میں بھی خیر سے رہتے ہیں اور ان کا خاتمہ بھی خیر کے اوپر ہوتا ہے. کسی نے خواب کے اندر دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. عرض کی آپ کا یا رسول اللہ یہ بتائیں یہ جو آپ کا میلاد مناتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں اور بڑا اہتمام کرتے ہیں تو آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ تو میرے آقا نے خواب کے اندر ہی اس کو فرما دیا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. اس لیے نیاز صاحب کہ دوستا حضور دیاں محفلاں سجایا کر، دوستا حضور دیاں محفلاں سجایا کر تیرے رہن گیاں سدا خوشحالیاں. اور عاشقوں کو تو یہ ایک طریقہ چاہیے کہ فرمایا کہ جب سکون نہیں ملتا، بے چینی اور بے تابی اور اضطرابی کیفیت ہوتی ہے تو لوگوں کو اکٹھا کر کے حضور کی محفل سجا لیتے ہیں اور نبی پاک کا ذکر سننا شروع کر دیتے ہیں. اور جب حضور کا ذکر آ جائے اور محفل میں آ جائے تو سکون آتا ہے کہ نہیں؟ یقیناً دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، چہروں پہ تراوت ہو جاتی ہے، روحیں تازہ ہو جاتی ہیں اور دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا دریا موجزن ہوتا ہے، ٹھاٹھے مارنے لگ جاتا ہے، چہرے پہ حشاشی بشاشی ہو جاتی ہے. ذکر کس کا ہے؟ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. یہاں پنجابی کے اندر ایک عاشق نے کہا اور جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے. اگر تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں نا تو مجھے زیادہ لطف آتا ہے. اکیلا تو پڑھ رہا ہوں مجھے لطف آ رہا ہے لیکن آپ پڑھیں گے تو اور زیادہ لطف و بالا ہو جائے گا. اور جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے. اور جدو لئیے نام محمد دا، جدو لئیے نام محمد دا اور محفل نو سرور آ جاندا ہے. میں تور دی عظمت مندا ہاں پر وکری شان مدینے دی. اور میں تور دی عظمت مندا ہاں پر وکری شان مدینے دی. اور جدو ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تور آ جاندا ہے. اور پل جدو لئیے نام محمد دا محفل سرور آ جاندا ہے. 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے نبی پاک کے میلاد پہ تقریر کر کے لوگوں کو بتا دیا. اور نبی کا میلاد منانے والے امام احمد اللہ کی گھٹی میں بھی یا رسول اللہ کی صدائیں موجود ہیں، نبی کا عشق موجود ہے اور ساری عمر اسی کا پرچار کرتے رہے. اور فرمایا 6 سال کی عمر، جو باتیں میں نقطے بیان کروں گا وضاحت نہیں ہو سکے گی، صرف نقطوں میں گھنٹے گزر جائیں. 6 سال کی عمر میں ایک اعلیٰ حضرت کی ایک اور بھی خوبی. ویسے تو حکم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبلہ رخ جب رفع حاجت کرو نہ منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو، اور قبلہ رخ تھوک بھی نہ ڈالو، تھوک نہ ڈالو. اور جو قبلہ رخ تھوک دے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اور مسجد کے اندر تو ویسے ہی تھوکنا منع ہے، اس کی دیواروں کی بھی تعظیم کریں، ادب اور احترام کریں. قبلہ رخ نہیں تھوکنا چاہیے، نہ اس طرف منہ کر کے استنجا کریں، نہ رفع حاجت کریں. تو ہم لوگ تو قبلہ کا بڑا ادب کرتے ہیں، بہت ادب احترام کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت
مکے کی بھی عزت، مدینے کی بھی عزت، اور فرمایا کہ صاحب بغداد پیران پیر روشن ضمیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس قدر عزت 6 سال میں معلوم کر لیا کہ بغداد کس طرف ہے، بغداد کس طرف ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ بغداد معلیٰ یہ ہے کعبہ، اس طرف ہے مدینہ، مدینہ المنورہ، اور اس سے تھوڑا ہٹ کے بغداد معلیٰ، تو غوث پاک کے شہر کی طرف اعلیٰ حضرت کبھی پاؤں نہیں کرتے تھے۔ تو جن کے دل میں فرمایا کہ پیران پیر کی اتنی محبت ہے تو ان کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ تبھی آپ نے اپنی کتابوں کے اندر، شاعری کے اندر غوث پاک کی شان کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سرو سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اللہ تعالیٰ 11ویں والے پیر کی ہمیں بھی صحیح تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے ملفوظات اور اشارات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ نسبت غوث قادری نسبت ہے جو جتنی نسبتیں ہیں ان تمام پہ غالب ہے، چاہے چشتیوں، سہروردیوں، نقشبندی ہوں۔ فرمایا قیامت تک ولایت کبریٰ غوث پاک سر کے اوپر وہ تاج سجا ہوا ہے، جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ یہ قرب قیامت میں اتریں گے امام مہدی اور حرم شریف کا طواف کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام اور یہ اکٹھے ہو جائیں گے، تو ان کی امامت میں اس وقت کے اہل زمانہ جو ہے نماز ادا کریں گے۔ تو جب تک ان کا ظہور نہیں ہو جاتا ولایت کبریٰ غوث پاک کے پاس ہے، اور جب تک حضرت کی مہر نہیں لگتی کوئی ولی بن سکتا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک تو بغداد والے پیر کی اس قدر تعظیم، اور دوسرا ہر مہینے 11ویں بھی کرتے، اور جیسے ہمارے قاری صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھے، تو لنگر بزرگوں کا ایک طریقہ ہے، تو جب 11ویں ہوتی نا تو فاتحہ ہوتی، تو اس لنگر کو حضرت مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ تقسیم کرتے، مولانا امجد علی، تو کہا کہ جب غوث پاک کی 11ویں کا لنگر تقسیم کرو نا تو میاں بڑا خیال رکھنا نیچے نہ گرے۔ اور ایک مرتبہ چند ذرے زمین پہ وہ پڑے اعلیٰ حضرت کو نظر آ گئے، تو آپ اپنے پلنگ سے اترے اور جھکے، اور جھک کر اپنی زبان سے ان ذروں کو چاٹ لیا، کہا یہ 11ویں والے پیر کا لنگر ہے، اور جو شفا ہی شفا ہے۔ آج تو جس کے اوپر فاتحہ کر دے تو شرک و بدعت کے فتوے ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جس پہ اللہ کا قرآن پڑھ دیا جائے اور اللہ والوں کی روح کو بخش دیا جائے، اس کھانے کے اندر، اس لنگر کے اندر، اس شرینی کے اندر، فرمایا اس شربت کے اندر اللہ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہے۔ فرمایا اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ 8 سال کی عمر، کتنی؟ 8 سال کی عمر، اور آپ نے جتنے علوم حاصل کیے ہیں، تقریباً حضرت نے جو علوم حاصل کیے ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ 21 علوم حضرت نے اپنے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کیے۔ مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں، اور آپ کے والد فرمایا وہ بھی اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں، اور آپ نے مولانا نقی علی خان سے 21 علوم حاصل کیے۔ خود اندازہ کریں کہ اعلیٰ حضرت کے والد کا علمی مقام کیا ہے، کہ یہ سورہ علم نشرح لک صدرک، فرمایا اس صورت کے اندر انشراح صدر ہے، کہ اللہ نے فرمایا محبوب تیرے سینے کو ہم نے نہ کھول دیا، تو حضور کا شرح صدر 3 مرتبہ ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد نے صرف علم نشرح کی تفسیر کے اندر 500 صفحات پہ کتاب لکھی ہے، اتنا اللہ نے علمی مقام انہیں عطا کیا تھا۔ تو 21 علوم آپ نے اپنے والد ماجد سے پڑھے۔ 8 سال کی عمر کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی۔ ایک کتاب ہے جو طلباء کو پڑھائی جاتی ہے اور ہم نے بھی پڑھی ہے، اس کتاب کا نام ہے ہدایت النحو، علم صرف اور علم نحو۔ یہ 2 علم ایسے ہیں کہ فرمایا کہ جس طرح ماں باپ کے بغیر بچے کی پرورش نہیں ہو سکتی، الصرف ام العلوم والنحو ابوہا،
صرف تمام علوم کی ماں ہے، والنحو ابوہا، اور علم نحو تمام علموں کا باپ ہے۔ جس کو یہ علم حاصل نہیں وہ صحیح معنوں میں نہ قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے، نہ قرآن کی تشریح کر سکتا ہے، نہ قرآن کی تفسیر۔ یہ عام لوگ جو ترجمہ پڑھ کے اس کے ظاہر کے اوپر عمل کر لیتے ہیں، اور جب تک علماء سے مشورہ نہیں کرتے حقیقت تک وہ پہنچ نہیں سکتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے والد سے علم دین ابتدائی حاصل کیا، 21 علوم۔ اب اس کی وضاحت نہیں ہو سکتے کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، تو فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے اسی دوران طالب علمی ہدایت النحو کی شرح کی، عربی زبان کے اندر ہے، عربی زبان کے اندر لکھ دی۔ 8 سال کے بچے کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کوئی عام بچے تو نہیں تھے، بلکہ اللہ کے ولی تھے اور وقت مجدد بننے والے تھے۔ فرمایا کہ 21 علوم۔ آپ کے استاد حضرت مولانا نقی علی خان، آپ کے استاد حضرت ابو العلا رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے استاد حضرت عبد القادر بیگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے استاد حضرت آل رسول مہراروی رحمۃ اللہ علیہ، چھٹے استاد آپ کے فرمایا سلسلہ خاندان برکاتیہ کے چشم و چراغ حضرت ابو الحسنین نوری رحمۃ اللہ علیہ۔ 5 یہ ہیں، اور چھٹے سلسلہ برکاتیہ کے وہ چشم و چراغ ہیں ابو الحسنین نوری، ان سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اب اس کی وضاحت کے لیے ٹائم چاہیے کہ ان سے کتنا علم پڑھا، ان سے کتنا پڑھتے پڑھتے آپ کی عمر مبارک 13 سال 10 مہینے 4 دن ہوئی، اور اسی دن اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ صادر کیا۔ 13 سال 10 مہینے 4 ماہ، یعنی پونے 14 سال سمجھ لو، یا 14 سال ہی سمجھ لو، اس کے کم و بیش اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دورہ حدیث کی سند حاصل کی، اور آپ کے استاد نے آپ کے سر کے اوپر دستار علم سجا دی، جو دورہ حدیث کے طالب علم ہوتے ہیں۔ اور حضرت نے یہ 5-6 استادوں سے پڑھا، 56 علوم کے اوپر اعلیٰ حضرت کو دسترت حاصل تھی، مہارت حاصل تھی۔ آپ فرماتے ہیں جس دن میں نے دورہ حدیث کیا اسی دن پہلا فتویٰ لکھا، اسی دن حد بلوغت کو پہنچے، اسی دن احکام شرعی آپ کے اوپر لاگو ہوئے۔ اور اعلیٰ حضرت آپ کے والد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا مسئلہ لے کر فتویٰ لینے کے لیے، یہ مشہور مسئلہ ہے اور اکثر ہم بتایا کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ بیٹھے ہوئے مسند افتاء کے اوپر فتویٰ لکھنے کے لیے کم سے کم 15 علوم چاہیے۔ علامہ زین العابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے فتاوے کے اوپر، جس میں ایک اس کا حصہ ہے جس کو کہتے ہیں علماء رسم المفتی۔ جب تک یہ طالب علم نہیں پڑھتا اس کو فتوے کی سمجھ نہیں آتی۔ تو رسم المفتی کا مسئلہ یہ ہے کہ کم سے کم 15 علوم پہ مہارت حاصل ہو تو وہ آدمی فتویٰ لکھ سکتا ہے، ہر آدمی فتویٰ دے سکتا نہیں۔ تو مدت رضاعت کا مسئلہ تھا، اور وہ آیا، آپ نے فرمایا اندر مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے ان سے مسئلہ آپ پوچھ لے، فتویٰ لے لے۔ جب اندر گئے تو اعلیٰ حضرت کی 14 سال کی عمر تقریباً، تو وہ اندر گیا اور باہر آ گیا، کہا حضرت اندر تو کوئی مفتی نہیں، ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہا وہی تو مفتی ہے جس کو تو بچہ سمجھ رہا ہے، خدا کی قسم اللہ نے علم لدنی سے اور علم ظاہری سے اسے مالا مال کر دیا ہے۔ وہ مسئلہ کون سا تھا؟ رضاعت کا۔ اور رضاعت کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ رضاعت کا مسئلہ کسی نے پوچھا حضرت کہ مدت رضاعت کے اندر اگر بچے کے منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے دودھ کے چند قطرے پہنچ جائیں تو کیا رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں، ناک کے ذریعے یا کوئی دودھ پلا دے اس کے ذریعے بچے کے پیٹ میں چند قطرے بھی دودھ کے پہنچ جائیں تو رضاعت ثابت ہوگی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا جو شرعی مسئلہ ہے، جن کی فقہ مشہور ہے، انہوں نے مدت رضاعت 30 مہینے لکھی ہے، 30 مہینے، وفصال فی عامین، کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے گی، 24 مہینے یہ بنے، اور 6 مہینے حالت حمل کے اندر، کہ 4 مہینے میں بچہ ماں کے پیٹ میں تیار ہو کے اس کے اندر روح ڈل جاتی ہے، اور 6 مہینے کے اندر بچہ پوری صورت اختیار کر جاتا ہے۔ 6 سال میں جس کی ولادت ہو، ایسے کم بچے ہیں، 7ویں مہینے میں جس کی پیدائش ہو جائے وہ بچہ بچتا نہیں ہے، 8ویں مہینے میں جس کی
8ویں میں ہو جائے وہ بچ جاتا ہے، لیکن چھٹے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت مشکل ایسے واقعات ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت چھٹے مہینے ہوئی ہے، اور دنیا نے دیکھا امام علی مقام کو اور ان کی ولایت کو دیکھا، ان کے اسلام کی خدمات کو دیکھا۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں اس لیے عورتوں کو، خواتین کو بڑا محتاط طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جب بچہ آئے تو اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ بعد خالہ پلا دیتی ہیں، بعد پھپھیاں پلا دیتی ہیں، بعد پڑوسن پلا دیتی ہیں۔ تو اگر اس حالت میں دودھ پلا دیا تو وہ ماں شریک بھائی ثابت ہو جائے گا۔ جس طرح حضرت علیمہ کے بچوں کے ساتھ، حضرت شیمہ کے ساتھ، حضرت عبداللہ کے ساتھ حضور ماں شریک دودھ بھائی ہے، اسی طرح امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضور کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں اور چاچا بھی ہیں۔ بعد میں مسئلے مفتیوں سے پوچھتے ہیں حضرت وہ دودھ پلا دیا تھا کیا اب رشتہ ہو جاتا ہے؟ تو جب دودھ کا شریک ہو جائے، چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو، اس سے نکاح کرنا حرام ہے کہ رضا ثابت ہو گئی، اور رضائی بھائی وہ کہلائے۔ لڑکا ہو تو بھائی، لڑکی ہو تو بہن، یہ دودھ شریک بہن۔ تو اعلیٰ حضرت نے 14.25 سال کی عمر میں مدت رضاعت کے اوپر مسئلہ لکھا، اور تقریباً 1877 کے اندر آپ کے والد آپ کو لے کے مہرارہ شریف حضرت آل رسول مہراروی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کہا حضور میرے بیٹے کو اپنی غلامی میں لے لے، اپنا مرید کر لیں۔ حضرت آل رسول مہراروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو غوث پاک کے سلسلے کے بزرگ ہیں، سید بھی ہیں اور قادری سید بھی ہیں، اس لیے فرمایا کہ مرشد کامل کی بیعت کرنا ضروری ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب جن کا کوئی ولی نہیں، ایسے لوگ گمراہ ہیں، ایسے لوگ، یہ قرآن کی نص ہے، ایت پڑھی، ایسے لوگ گمراہ ہیں، اور جو گمراہ ہیں نہ ان کا کوئی ولی ہے نہ ان کا کوئی مرشد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ گمراہی اور کفر جو ہے اس کی ضد ہوتی ہے، اور ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ کالا رنگ جو ہے وہ سفید سے پہچانا جاتا ہے، نبینا بینے سے پہچانا جاتا ہے، علم والا غیر علم والے سے پہچانا جاتا ہے، سیاہی سفیدی سے پہچانی جاتی ہے، دن رات سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز کی ازداد کو پیدا کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو گمراہ ہوئے نہ ان کا ولی ہے نہ ان کا کوئی مرشد ہے۔ تو اس کے برعکس جس کا مرشد ہے نہ وہ گمراہ ہیں اور نہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں، بلکہ وہ ہدایت والے بھی ہیں، وہ شفا اور عطا والے بھی ہیں۔ تو اس لیے مرشد کامل کا مرید ہونا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت جب مرید ہو گئے تو حضرت آل رسول مہراروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید کرنے لگے، حضور بڑے بڑے آپ کے مرید پڑے ہوئے ہیں، لیکن اتنی جلدی آپ نے بیعت بھی کر لیا اور خلافت سے بھی نواز دیا۔ یہ خلافت کا مسئلہ بڑا سخت ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں یہ اکثر لوگ جا کے جس نے انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، لمبے لمبے بال رکھے ہوتے ہیں، ان کے جا کے مرید ہو جائیں، جن کے مرید زیادہ ہوں، لنگر چل رہا ہے جی، یہ ہو رہا ہے، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اور غوث پاک نے بھی فرمایا، اگر کسی کو پانی پہ چلتے ہوئے دیکھو، ہوا پہ اڑتے ہوئے دیکھو، اور وہ شریعت مصطفیٰ کا باغی ہے، وہ پیر تو نہیں ہو سکتا، گمراہ اور بے دین ضرور ہو سکتا ہے، جادوگر ضرور ہو سکتا ہے، ہدایت پہ وہی ہوگا، فرمایا جو شریعت کے مطابق۔ اور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو پیر پکڑنا ہے پہلے یہ دیکھو کہ وہ دیندار ہے، علم والا ہے، اس کو ظاہری اور روحانی علم حاصل ہے، اور یہ بھی دیکھو کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ بد عقیدہ کبھی پیر ہو سکتا، کیونکہ بد عقیدہ تو پیروں کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے فتوے لگتے تھے کہ یہ شرک و بدعت ہے، اور اب انہوں نے بھی پیری مریدی شروع کر دیا پیسے کے چکر میں، اب انہوں نے بھی شروع کر دیا، تویز آگے بھی شروع ہو گئے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو عقیدہ اہل سنت کا ہو۔ تیسری بات فرماتے ہیں امام احمد رضا، اس کا شجرہ اوپر تک سرکار دو عالم سے پہنچتا ہو۔ چوتھی بات نماز با جماعت پڑھتا ہو، اور پانچویں بات صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ تو فرمایا آنکھیں بند کر کے اس کے مرید ہو جاؤ، اور جس میں یہ 5 چیزیں نہیں ہیں، آج کل سیدوں کا نام بدنام کرنے کے لیے بھی لوگ موجود ہیں،
ظاہری سیدوں کا لبادہ اوڑھتے ہیں، لیکن چرسیں چل رہی ہوتی ہیں ان کے ڈیروں پہ، خلاف شرع کام ہوتے ہیں۔ ہماری عوام بھی تو ایسی ہے، ان کو توجہ ہی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں یار یہ مولوی تو لڑانے کے سوا ان کو کچھ آتا نہیں ہے، اور سوائے انتشار کے ان کو کچھ آتا نہیں ہے، اور جب شریعت کی صحیح بات پیغام شریعت مصطفیٰ کا پہنچا دیا جائے اس پہ کان نہیں دھرتے۔ تو یاد رکھو یہ جتنے 2 نمبر لوگوں کے اوپر تم پیسے خرچ کرتے ہو، اتنے مسجد اور مدرسے بناؤ تو اہل سنت کا کام نہ ہو جائے، اہل سنت کا کام۔ بابا خادم حسین رضوی یہی تو رونا ساری زندگی، لوگوں کو پیغام دیتے رہے اور دل کا درد زبان پہ آتا تھا، اور جتنے بڑے بڑے یہ کبے بناتے ہو، عمارتیں بناتے ہو، رسول اللہ کے مدرسے بناؤ، کہ مدرسہ بنانا رسول اللہ کی سنت ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ مسجد نبوی کے اندر، جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں، 2 مرتبہ اس چبوترے پہ مجھے بیٹھنا نصیب ہوا، اور جن کو حفظ نہیں ہوتا، جن کو علم کی کوشش کرتے ہیں پھر حاصل نہیں ہوتا، وہ یہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھے، دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو عالم دین بنا دے گا۔ اسی صفہ کے چبوترے کے اوپر صحابہ حضور سے بیٹھ کے علم حاصل کرتے، کبھی ان کی تعداد 70 ہوتی، کبھی ان کی تعداد 100 ہو جاتی، کبھی ان کی تعداد 200، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کبھی کبھی ان کی تعداد 400 تک ہو جاتی۔ 2 مجلسیں بنتی، ایک ذکر اللہ ہو رہا ہوتا، ایک طرف قال اللہ قال رسول ہوتا۔ نبی پاک فرماتے وہ ذکر والی محفل بھی اچھی ہے، وہ ذکر والی بھی محفل اچھی ہے، تو آپ علم والی محفل میں بیٹھتے۔ فرمایا انما بعثت معلما، میں استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور یاد رکھو میں انا مثل والد ہوں۔ فرمایا علم حاصل کرنا یہ میں مصطفیٰ کو بڑا پیارا لگتا ہے، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں ہم صحیح پیروں کے مخالف نہیں، صحیح علماء کے مخالف نہیں۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، داتا علی حجویری، حضرت غوث پاک اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے اولیاء بزرگان دین فرماتے ہیں جتنے ولی ہیں علماء کے شاگرد ہیں، جتنے ولی ہیں علماء کے شاگرد ہیں، اور جتنے علماء ہیں یہ ولیوں کے مرید ہیں۔ تو یاد رکھو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم ظاہر کو بھی رکھا، علم باطن کو بھی رکھا، علم ظاہر کے بھی عالم موجود ہے، علم باطن کے عالم بھی موجود ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ ظاہری علم شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اور باطنی علم کے اسرار و رموز سمجھنے کے لیے اللہ نے انہیں خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ 16واں پارہ پڑھ کے دیکھ لیں، موجود ہے یہ سارا کچھ قصہ، 15ویں کا آخر پڑھ کے دیکھ لے، 16ویں کا شروع پڑھ کے دیکھ لے، تو نبی پاک نے فرمایا لوگو میں استاد بنا کے بھیجا گیا، اور مجھے وہی مجلس پر، اور عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ کہتے ہیں جو دین کا ایک مسئلہ سیکھ لے ساری رات نفل پڑھنے سے افضل ہے دین کا ایک مسئلہ سیکھ۔ مسجدیں بناؤ، مدارس قائم کرو، اور قرآن و حدیث کو عام کرو، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا مشن تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آل رسول کے جا کے مرید ہوئے، اور آل رسول میں راروی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان سے خطاب ہوگا، رب فرمائے گا اے میرے بندے دنیا میں تجھے بھیجا، میں نے علم دیا، میں نے رزق دیا، میں نے دولت دی، میں نے بال بچے تمہیں عطا کیے، میں نے تجھے صحت و تندرستی عطا کی، اور تم میرے لیے حشر کے میدان میں کیا لایا ہے؟ تو جن نے لایا ہوگا وہ کہیں گے مولا کچھ نہیں ہے، عاجزی کریں گے، تو رب تو جانتا ہے کہ کون بندہ میرے لیے کیا لایا ہے۔ آل رسول میں راروی کہتے ہیں کل قیامت کے دن جب سوال ہوگا آل رسول میں راروی تو کیا لایا ہے، آپ کہتے ہیں میں یہی احمد رضا کو پیش کر دوں گا کہ یا اللہ میرے دامن میں اور کچھ نہیں ہے، امام احمد رضا موجود ہے۔ یہ ایسا مرید کہ جس کے اوپر پیر کو بھی ناز ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس پیر کے مرید ہوئے ہیں جن کا سلسلہ نسب جا کے پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی سے مل جاتا ہے، اور پیر کو بھی ناز ہے، مرید کو اپنے پیر پہ ناز ہے۔ 1878 کے اندر پہلی حاضری اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ہوئی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دہلی سے پانی کے جہاز چلتے تھے، تو آپ جب جہاز پہ سوار ہونے لگے تو کسی نے پوچھا والدین بھی آپ کے ساتھ تھے؟ تو امام احمد رضا کا عقیدہ سنو، سوچ دیکھو۔ کسی نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہ کعبہ نایا زباں پری بس طیبہ گی کہاں،
پوچھا تھا ہم نے ہم سے جس نے بھی نہضت کدھر کی ہے۔ آج کوئی جائے اللہ سب کو حج کرا دے، مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما دے۔ کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو، یعنی حج کرنے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں میں تو مدینے جا رہا ہوں۔ کہا حضور حج نہیں فرمایا؟ کہا اس لیے نہیں کہا کہ ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے اور اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ کہا حج بھی ہوا ہے تو حضور کے صدقے ہے، اور کعبے کا طواف بھی ہوا ہے تو حضور کے صدقے ہے۔ پہلی حاضری 1878 میں، دوسری حاضری اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی 1905 کے اندر ہے، اور اس حاضری میں آپ نے ایک کلام لکھا، وسوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ سنہری جالیوں کے سامنے اس وقت یہ لوگ موجود نہیں تھے جو سلام پڑھیں تو شرک و بدعت، یلا جی طریق آج پڑھنے نہیں دیتے، حضور کے مواضع کی طرف منہ نہیں کرنے دیتے، اور جبکہ پہلے ایسی پابندیاں نہ تھی، اعلیٰ حضرت حضور کی جالیوں کے سامنے موجود ہے اور یہ کلام لکھا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل عشق مصطفیٰ پہ تڑپ رہا ہے، اور ماتھے پہ بار بار پسینہ آ رہا ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ اور علامہ اکاڑوی نے ایک کتاب لکھی ہے راہ عقیدت، جب حضور کی بارگاہ میں جائے امتی تو اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ کہا جس طرح ایک مجرم عدالت میں حاضر ہوتا ہے، اپنے آپ کو سر جھکاؤ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے ہوئے سر جھکائے ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دو۔ میرے آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت تڑپ رہے تھے، یا رسول اللہ ساری عمر آپ کی حدیثیں بیان کی ہیں، آپ کے میلاد پڑے ہیں، آپ کے دین کی اشاعت کی ہے، بے قراری بڑھتی چلی گئی،